حاضرین مجلس، کچھ مرحومین کی نام میرے پاس موجود ہیں جن کو ہمیں ایک سورہ فاتحہ ارسال کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت آپ حضرات فرمائیں، اس کے بعد میں آپ حضرات کو نام بتا دوں گی۔ مرحوم انوار الحسن ابن عاشق حسین، زاہدہ بیگم بنت سید نذیر حسین، کلثوم فاطمہ بنت انوار الحسن، عاشق حسین ابن محمد خان، علی حسن ابن محمد جان، ابو الحسن، اہلیہ ابو الحسن، زہرہ دادی، نذیر، اہلیہ نذیر، مقبول حسین ابن سید نذیر علی، اہلیہ علی باندی بی بی بنت سید مظہر حسین، ان سب کو آپ اس فاتحہ کا ثواب ارسال کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا مولا الثقلین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین۔ ایک نعرہ صلوات۔ یا علی، یا علی، یا علی، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کون نعرہ صلوات؟
انشاءاللہ میں اپنے بیان میں آپ حضرات کی توجہ بھٹکنے نہیں دوں گی، اور میں آغاز کلام میں ہی یہ آپ حضرات کو بتا دوں کہ پیشے سے لیکچرار بھی ہوں اور کلاس میں ڈسپلن بہت اچھا لگتا ہے، اور فرش ازاں وہ کلاس ہے کہ جس میں شہزادی کونین تشریف فرما ہوتی ہیں، تو اس لیے یقینی طور پر اس کی عظمت اور اس کے احترام کو باقی رکھنا ہمارا اولین فریضہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، ورنہ اگر میں ٹوک دوں تو پہلے سے ہی میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی چاہوں گی، اس لیے کہ میں بیچ میں ٹوک بھی دیا کرتی ہوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ حاضرین مجلس، بڑی مشہور و معروف آیت کی تلاوت میں نے آپ حضرات کے سامنے کی ہے۔ آپ حضرات کئی بار علماء اکرام یا خطبہ یا ذاکرہ بہت سنا ہوگا اپنے اس آیت کے ذیل میں مجالس کو، لیکن آج کوشش کی ہے کہ میں کچھ میسیج آج کی جنریشن کو پہنچا سکوں اور آپ تک میرا وہ میسیج پہنچ سکے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ فائدے میں ہے جو عمل صالح کرتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کی تعلیم دیتا ہے اور جو صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اسلام کا بیسک فنڈا جسے کہنا چاہیے، اسلام کا بیسک اصول، کہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے خسارے کی تفصیل بھی بتا رہا ہے، نقصان کی تفصیل بھی بتا رہا ہے، اور فائدے کی تفصیل بھی بتا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں کہ جو نقصان میں ہیں اور کون لوگ ہیں کہ جو فائدے میں ہیں۔ کبھی کبھی میرے بیان میں بیچ بیچ میں سوالات بھی آ جاتے ہیں اور میں سوالات بھی پوچھ لیتی ہوں، اس لیے آپ کی سماعت اور توجہ پورے طور پر میرے بیان کی طرف رہے تو میں آپ کی ممنون و مشکور رہوں گی۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، وہ اسلام ہے کیا؟ بیسک چیز کہ اسلام کیا ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب، جن کی ولادت کا کل جشن آپ لوگ کر کے بیٹھے ہیں، مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا، اور کس وقت سوال کیا؟ کہ جب آپ کسی سفر پر آمادہ تھے، آپ کا ایک پیر رکاب میں تھا اور دوسرا پیر آپ رکاب میں رکھنے جا رہے تھے، کہ سوال پوچھنے والے نے مولا کائنات سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ اگر مجھ جیسے جاہل سے یہ سوال کیا جاتا اور وہ ان حالات میں، تو شاید میں جواب یہ دیتی کہ ابھی رک جاؤ، سفر سے واپس آ جاؤں تو تمہیں اسلام کی فلسفی بتاؤں گی کہ اسلام کیا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں۔ لیکن ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نثر کروں گی، خدا را وہ جملہ آپ تک پہنچ جائے کہ جہاں علم مختصر ہوتا ہے، ذرا توجہ دیجیے گا میرے جملے پہ، خصوصی طور پہ صاحبان علم ہیں اور میرے بزرگ موجود ہیں، کہ جہاں علم مختصر ہوتا ہے وہاں بات طویل ہو جاتی ہے، اور جہاں علم زیادہ ہوتا ہے وہاں بات مختصر ہو جایا کرتی ہے۔ مولا کائنات ایک پیر رکاب میں رکھ رہے ہیں اور دوسرا پیر رکاب میں رکھا ہوا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا
کہ مولا یہ بتائیے اسلام کہتے کسے ہیں؟ تو ایک مرتبہ مولا نے دوسرا پیر رکام میں رکھتے رکھتے سوال پوچھنے والے کا جواب دیا، عظمت خدا کا یقین کرنا اور اس کی مخلوق سے پیار کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ یعنی خدا کی عظمت کا یقین کرنا اور اس کی مخلوق سے پیار کرنا، اس کا نام اسلام ہے۔ ذرا توجہ چاہتے ہیں تو اسلام کی یہ آیت صاف لفظوں میں واضح کر رہی ہے کہ دیکھو، اگر صاحب ایمان ہے بننا ہے تو ایمان کامل بھی رکھنا ہے اور عمل صالح بھی کرنا ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گی، دونوں چیزوں کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر بھی ہے اور عمل صالح کا ذکر بھی ہے۔ یعنی تمہیں ایمان کامل بھی رکھنا ہے اور عمل صالح بھی کرنا ہے۔ دونوں چیزوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ فائدے میں ہیں اور یہ لوگ نقصان میں ہیں۔ ہم ذرا توجہ چاہوں گی، ہم لوگ اپنا فائدہ اور نقصان خود معین کر لیتے ہیں۔ ہم خود معین کرتے ہیں کہ اس کام میں ہمیں فائدہ ہے اور اس کام میں ہمیں نقصان ہے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ میں اپنے بچوں کے لیے یہاں ایک مثال دوں گی۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی مشین بازار سے خریدنے جائیں، مشین سے مراد ہے فار ایگزامپل فریج ہے، ٹی وی ہے، اینی وے اور چھوٹی کوئی مشین ہے۔ آپ جب بھی وہ مشین خریدنے جائیں گے تو اس مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہر مشین کے ساتھ ایک بکلیٹ ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز سے اس مشین کو نقصان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرا مطلب؟ دیکھیں، آپ کی توجہ جب تک میرے ساتھ نہیں رہے گی میں تشریح کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گی۔ پیچھے کے مجمع کی خصوصی طور پر مشین کے ساتھ جو بکلیٹ آتی ہے اس میں صاف لکھا ہوتا ہے کہ مشین کو اس چیز سے نقصان ہے اور اس چیز سے فائدہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں اس بکلیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ مشین بتائے گی کہ ہمیں کس چیز سے فائدہ ہے، اس کو کس چیز سے فائدہ ہے اور کس چیز سے نقصان ہے، تو شاپ کیپر فوراً کہے گا کہ یہ مشین نہیں بتا سکتی کہ مجھے کس چیز سے فائدہ ہے اور کس چیز سے نقصان ہے، بلکہ اس کا بنانے والا بتائے گا۔ ذرا توجہ چاہوں گی کہ کس چیز سے نقصان ہے اور کس چیز سے فائدہ ہے۔ تو آپ چاہنے والوں، انسان خود معین نہیں کر سکتا کہ ہمیں اس چیز سے فائدہ ہے اور اس چیز سے نقصان ہے، بلکہ مخلوق کا قائم کرنے والا وہ خالق بتائے گا کہ انسان کو کس چیز سے فائدہ ہے اور کس چیز سے نقصان ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ ہے نا؟ آپ کی سماعت ماشاءاللہ میرے ساتھ ہے اور میں امید کروں گی کہ لاسٹ تک اسی طریقے سے سماعتیں آپ کی رہیں، لیکن انسان پھر بھی دنیا میں اپنا فائدہ اور نقصان معین کر لیتا ہے۔ کوئی اپنا فائدہ دولت کو سمجھتا ہے، ذرا توجہ چاہوں گی، کوئی اپنا فائدہ اقتدار کو سمجھتا ہے، کوئی اپنا فائدہ شہرت کو سمجھ لیتا ہے، کوئی اپنا فائدہ حکومت کو سمجھ لیتا ہے۔ لیکن جاننے والوں، نہ فائدہ حکومت میں ہے، نہ فائدہ اقتدار میں ہے، نہ فائدہ شہرت میں ہے، نہ فائدہ دولت میں ہے۔ یہ تمام چیزیں فانی ہیں۔ دولت بھی فانی ہے، شہرت بھی فانی ہے، حکومت بھی فانی ہے، عہدہ بھی فانی ہے۔
ذرا توجہ چاہوں گی آپ کی، آپ حضرات کی توجہ، ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو 39 ملکوں کا فاتح اعظم سکندر، ذرا توجہ چاہوں گی، جس نے 39 ملکوں کو فتح کیا، جس کے پاس بے شمار خزانے تھے، جس کے پاس بے شمار دولت تھی، جس کے پاس بے شمار طاقت تھی، لیکن جب اس دنیا سے جانے لگا، ذرا توجہ چاہوں گی، تو یہ کہہ کر گیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے دونوں ہاتھوں کو بندے کفن سے باہر نکال دینا۔ ذرا توجہ چاہوں گے، آپ کی سماعتیں میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ یعنی 39 ملکوں کا فاتح اعظم سکندر، جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے، جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں سکندر کو فاتح اعظم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے جتنی فتح کی ہے اتنی کسی بادشاہ نے نہیں کی، اور اتنی تجوریے تھی، اتنے خزانے تھے، اتنی طاقت تھی، تخت و تاج تھا، ہیرے جواہرات تھے، لیکن جب جانے لگا تو کہہ کر گیا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھوں کو بندے کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس لیے، یہ کس لیے، ذرا توجہ چاہوں گے، بندے کفن سے باہر کیوں، کیا کوز ہے، کیا وجہ ہے کہ ہاتھوں کو کفن سے باہر نکال دیا جائے؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ تاکہ دنیا کو یہ پتہ لگ جائے کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ کہا اس لیے کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ جو لے کر آیا تھا وہ بھی غارت کر دیا۔ وہ کس لیے کہ جب دنیا میں آیا تھا تو معصوم تھا۔ ذرا توجہ چاہوں گے، ادھر سے ادھر تک صاحبان علم کا مجمع ہے، اور جو پیچھے لوگ آ رہے ہیں ان کی توجہ کی بھی طالب ہوں کہ جو آیا تھا تو معصوم تھا، کسی کی غیبت نہیں کی تھی، کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، کسی کا حق نہیں مارا تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اب جو جا رہا ہوں، ذرا توجہ چاہوں، تو سب ختم کر کے جا رہا ہوں۔ میں تو کہتی ہوں 39 ملکوں کے فاتح اعظم کو، جس کے پاس تجوریہ ہو، طاقت ہو، تخت و تاج ہو، مرصع لباس ہو، ہیرے جواہرات ہو، جاتے وقت کامیابی کا اعلان کر کے جانا چاہیے تھا، لیکن اعلان کامیابی کا نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہاتھ نکال دینا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ناکامیاب جا رہا ہوں۔ لیکن چاہنے والوں، ایک طرف تو تاریخ کا یہ رخ دیکھنے کو ملتا ہے، دوسری طرف تاریخ کا ایک اور رخ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جہاں ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو بیونددار لباس پہنے ہوئے ہے اور جو کی روٹیاں کھا رہا ہے، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہے تو اعلان کر کے جا رہا ہے فُزْتُ بِرَبِّ الْکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک نعرہ صلوات۔ یا علی، یا علی، امام زمانہ بواز بلند نعرہ صلوات۔ حاضرین مجلس، مولا کے چاہنے والے ہیں، ہے نا، میں نہیں کہتی کہ نعرے بولیے، لیکن اگر بولیے تو پھر دل سے بولیے، ہے نا۔ میں ایک بار کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک جگہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ کیا عورتوں کا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانا صحیح ہے؟ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، 35 سال کی شہزادی کے کرم سے میری یہ نوکری ہو گئی ہے، تقریباً 35 ایئرز مجھے اپنی شہزادی کی یہ نوکری انجام دیتے ہوئے ہو گیا، لیکن
اس کے باوجود بھی آج بھی جہاں یہ مسئلے مسائل آتے ہیں تو میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ ان مسئلوں کا حل میں خود دوں، اس لیے کہ ہمارے مرجع، ہمارے علماء اکرام جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے اپنے مسئلوں کے حل معلوم کر سکیں۔ میں نے کہا کہ میں کسی عالم سے معلوم کروں گی، میں نے بہرحال پوچھا کسی سے کہ مجھے بتائیے کہ کیا خواتین کا ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری لگانا ٹھیک ہے؟ تو مجھے جواب ملا کہ جہاں خواتین کا اجتماع ہے، ذرا توجہ چاہوں گا، جہاں صرف خواتین کا اجتماع ہے وہاں خواتین کا ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری لگانا ٹھیک ہے۔ اس لیے میں اب حضرات کو بھی بتا دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آج کل جو وہ ایک دم بہت ٹائٹ عبا اور قبا رہتی ہے تو اس میں اعضائے جسم نمایاں ہوتے ہیں، تو اس لیے ایسی جگہ پر جہاں نامحرم ہو وہاں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری نہ لگایا جائے، لیکن خواتین کے اجتماع میں ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری لگا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ تو اپنے مسئلے کی بات ہو گئی، لیکن میں نے یہ پوچھا میرا مولا کتنا معصوم ہے کہ مولا کے اوپر نعرہ لگانے پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آج تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ چادر اوڑھ کے مارکیٹ جائے یا سر پہ دوپٹہ ایسے گلے میں ڈال کے مارکیٹ جائے، آج کل یہ نہیں کسی نے پوچھا، صرف پوچھا تو کیا پوچھا کہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری لگا سکتے یا نہیں لگا سکتے۔ تو اگر خواتین کا اجتماع ہے اور ہم باقاعدہ طور پر اسلامی حجام میں ہیں تو ہم ہاتھ اٹھا کر نعرہ حیدری لگا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرہ حیدری، 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 نعرہ صلوات۔ تو حاضرین مجلس میں عرض کر رہی تھی کہ ایک طرف ہم نے تاریخ کا وہ کریکٹر بھی دیکھا کہ جو پیوندار لباس میں ہے، جو کی روٹی کھا رہا ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو اعلان کر کے جا رہا ہے فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ میرا مولا وہ عظیم مولا ہے، چاہنے والوں جس کی عبادت کا عالم یہ تھا، عظیم ترین عبادت۔ آج میں مولا کائنات پر ہی اپنے بیان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گی، اس لیے ظاہر بات ہے کہ رجب کا مہینہ ہے اور کل 13 رجب ولادت مولا علی آپ منا کر بیٹھے ہیں کہ مولا کی، لیکن میں ان ایسے نقطوں کو پیش کروں گی کہ جو شاید کچھ میسج آپ حضرات تک دے پائے۔ مولا کائنات کا عبادت کا یہ عالم تھا اور عبادت اس مرکز پر تھی مولا کائنات کی کہ جہاں آپ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہ میں عبادت جنت کی لالچ میں کرتا ہوں اور نہ میں عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں۔ ذرا توجہ چاہوں گے، دیکھیں ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے نا، ارے بھائی نماز نہیں پڑھی، اور جب 40 یا 50 سال کی ایج کراس کرتی ہے تو ذرا عبادت میں اور زیادتی آ جاتی ہے، اس لیے کہ اب قریب ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گے، آپ حضرات سمجھ رہے، اسے کھل کر باتیں نہیں کروں گی، لیکن مولا کائنات کی عبادت بچپن سے لے کے اور آخر تک، اور عالم عبادت کا یہ ہے کہ میرا مولا کہہ رہا ہے نہ میں عبادت جنت کے خوف سے کر رہا ہوں، نہ میں عبادت جنت کے لالچ میں کر رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں، بلکہ ایک بڑا حسین ترین جملہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں تجھے عبادت کے لائق سمجھتا ہوں۔ ذرا توجہ چاہوں گے، عبادت کے لائق سمجھتا ہوں تو میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو اب حاضرین دنیا سمجھ لے
کہ مولا علی جس کا سر کبھی کسی اللہ کے آگے نہ خوف کے لیے جھکا نہ لالچ کے لیے جھکا، وہ کسی نااہل کے سامنے اپنا سر کیسے جھکا سکتا ہے؟ یعنی مولا کائنات کی عبادت کا عالم یہ تھا، اور اس کے بعد مولا کائنات کے نے مناجات کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ادھر سے ادھر تک جو لوگ ابھی بعد میں آ رہے ہیں وہ میرے بیان سے جڑتے رہیں، اور انشاءاللہ وہ میسج ان تک پہنچے گا کہ عبادت کے ذیل میں مولا کائنات نے دنیا کو مناجات کا طریقہ بتایا۔ اور مناجات کا بھی طریقہ کیا؟ مولا کائنات مناجات میں فرما رہے ہیں، اے میرے رب، جیسا میں چاہتا تھا ویسا تو ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گا، یعنی بڑے عجیب و غریب جملے۔ اے میرے رب، جیسا میں چاہتا تھا ویسا تو ہے، اور جیسا تو چاہتا ہے ویسا مجھے بھی بنا دے۔ ذرا توجہ چاہوں گے، یعنی یہ مولا علی کے مناجات کا طریقہ ہے۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے، اگر تو نے مناجات کی ہے تو میں نے بھی تجھے ویسا ہی بنا دیا کہ جیسا میں چاہتا تھا۔ بات دلائل کے ساتھ پیش کروں گے۔ مولا کا جملہ ہے کہ میرے اللہ، جیسا میں چاہتا تھا ویسا تو ہے، مجھے بھی ویسا بنا دے کہ جیسا تو چاہتا ہے۔ بات دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آواز قدرت آئی، اے میرے بندے، میں نے بھی تجھے ویسا ہی بنا دیا کہ جیسا تو چاہتا ہے یا جیسا میں چاہتا ہوں۔ اور وہ کس طریقے سے کہ جب میرا مولا دعائے مشلول میں میرا مولا کہتا ہے، اے اللہ، ایک ہی وقت میں ہزاروں کے سوالات سننے والا۔ ذرا توجہ چاہوں گے، دیکھیں بڑی باریک چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ دعائے مشلول میں میرا مولا کہتا ہے، اے میرے وہ اللہ جو ہزاروں کے سوالات ایک ہی وقت میں سنتا ہے۔ اب اس کے لیے میں واضح کر دوں آپ حضرات کی خدمت میں، اور وہ کیا؟ آپ کسی بڑے سے بڑے IAS آفیسر، IPS آفیسر، یا کسی DM، یا کسی سائنسداں، یا کسی فلاسفر کے پاس جانے کے بعد اگر ایک ہی وقت میں، ذرا توجہ چاہوں گی، دیکھیں پان وغیرہ جو ہے یہ سب مجلس کے بعد چلنا چاہیے۔ جو بھی کچھ ہے میری نگاہیں بہت دور دور تک دیکھ لیا کرتی ہیں، اور خاص طور سے وہاں زیادہ پہنچتی ہیں جہاں شیطان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے برائے کرم میری آپ اپنی توجہ میرے ساتھ رکھیں، ایک باواز سے بلند نعرہ صلوات۔ یعنی یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کسی بھی بڑے سے بڑے افسر سے، فلاسفر سے، سائنسداں سے، DM، DSP، IPS، IAS سے اگر ایک وقت میں 10 یا 12 لوگ ایک ساتھ جا کر سوال کرنے لگے تو فوراً جواب دے گا کہ ایک ایک کر کے سوال کرو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ کتنا بھی بڑا افسر ہو، لیکن اگر ایک ساتھ 10 یا 15 لوگ بولنے لگے تو فوراً جواب آئے گا کہ ایک ایک کر کے بات کرو، ایک ایک کر کے سوال کرو۔ ایک ساتھ میں اتنے سوالوں کو نہیں سن سکتا، لیکن وہ میرا اللہ، ذرا توجہ چاہوں گی، جو ایک ہی وقت میں ہزاروں کے سوالوں کو سنتا بھی ہے، ہزاروں کی باتوں کو سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ اور کیسے سنتا ہے؟ اگر کوئی لب ہلائے
تب بھی سن لیتا ہے، اگر کوئی آواز دے کر پکارے تب بھی سن لیتا ہے، اگر کوئی دل میں پکارے تب بھی سن لیتا ہے، اگر صرف تصور میں پکارے تب بھی سن لیتا ہے۔ تو وہ خدا کہہ رہا ہے اے میرے بندے، جیسا میں ہوں ویسے ہی میں نے تجھے بھی بنا دیا۔ ایک ہی وقت میں اگر اللہ کو کروڑوں لوگ پکارے تو اللہ ان کی سنتا ہے، اسی طرح میرا مولا ہے، اگر ایک وقت میں 1000 جگہ 1000 لوگ مشکل کشا کو پکارے تو مشکل کشا مشکل کشائی کو آ جاتا ہے۔ نعرہ صلوات۔ یعنی یہ میرا مولا ہے چاہنے والوں، یعنی یہ وہ نعمت ہے۔ میں آپ حضرات کے درمیان بیان کر دوں، جیسا کہ میں نے آغاز میں اپنے سورے میں کہا ہے کہ ایمان اور عمل صالح، ذرا توجہ چاہوں گی، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کی منزل میں ایمان کب مکمل ہوتا ہے، ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ ایمان کے لیے ہمیں، ایمان کے کامل کے لیے ہمیں پہلے ضرورت ہے معرفت رب کی۔ ذرا توجہ چاہوں گی، دیکھیے میں نے کہا کہ میں آپ کو میسج دوں گی مجلس میں، روایتی مجلس پڑھنا میرا انداز نہیں ہے۔ ایمان کامل کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان کو معرفت رب ہو۔ ذرا توجہ چاہوں، اور معرفت رب حاصل ہوتی ہے تو معرفت رسول حاصل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر معرفت رسول حاصل ہو تو پھر معرفت امام حاصل ہوتا ہے۔ علماء اکرام نے یہ 3 درجات بتائے ہیں کہ آپ کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک معرفت رب نہ ہو، معرفت رسول نہ ہو اور معرفت امام نہ ہو۔ ذرا توجہ چاہوں، معرفت امام، میں بار بار کہہ رہی ہوں، معرفت امام کے بنا ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے چاہنے والوں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے معرفت امامت و ولایت۔ ذرا توجہ چاہوں گی، معرفت امامت و ولایت بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ نعمت آتی رہی درجہ بدرجہ، لیکن آخر میں معرفت امامت جب آئی تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بنا ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، میری اکیلی کی آواز اتنی بڑی اور آپ کے اتنے بڑے مجمع کی آواز اتنی کم، ذرا بآواز بلند نعرہ صلوات۔ یا علی یا علی لبیک یا حسین لبیک یا حسین۔ عباس ہے 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 حیدری۔ اللہم صلی علی محمد۔
تو حاضرین مجلس، گھڑی پہ میری نظریں ہیں، میں انشاءاللہ اپنے مقرر وقت میں اپنے بیان کو ختم کروں گی۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا ہو تو میں تمہاری شفاعت کا انتظام کروں گا۔ یہ ہوتی ہے بیعت، اسے کہتے ہیں بیعت۔ تیاری ہوئی غدیر کے میدان میں مولا کی بیعت کی، کہا کہ پہ جب تک علی کی بیعت نہ ہو کوئی گھر نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک بڑا عظیم اعلان جناب رسول خدا نے کیا۔ وہ کیا تھا؟ کہا کہ پہلے خواتین بیعت کریں گی۔ اب آپ حضرات کو تو خوش ہو جانا چاہیے، یہ آج کی گورنمنٹ اور آج کا زمانہ جو لیڈیز فرسٹ کی دہائی دیتا ہے، یہ لیڈیز فرسٹ کا نظام غدیر سے چلا ہے۔ خود رسول خدا نے کہا کہ پہلے خواتین بیعت کریں گی، لیڈیز بیعت کریں گی، اور ان میں بھی پہلے میری ازواج بیعت کریں گی۔ بیعت مولا علی شروع ہوئی، ابھی بیعت شروع ہی ہوئی تھی کہ کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئے اور کہا یا رسول اللہ، علی بیعت لے رہے ہیں، علی سے بیعت ہو رہی ہے، لیکن علی کے ہاتھ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے، زمین کی طرف ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گی، بڑا دلچسپ۔ آپ حضرات صاحبان علم ہے، خدا کی قسم اگر پسند آ جائے تو مولا کے چاہنے والے ہیں، نعرہ حیدری اور صلوات کے ساتھ مجھے دعاؤں سے نوازیے گا۔ رسول کے پاس آئے، کہا بیعت تو ہو رہی ہے لیکن علی کے ہاتھ کی ہتھیلی، یعنی ہاتھ کا جو رخ ہے وہ ہتھیلی کا آسمان کی طرف نہیں ہے بلکہ زمین کی طرف ہے۔ رسول اللہ نے جواب دیا، تاریخی جواب، کہ جب علی سے بیعت کا میں نے حکم دے ہی دیا ہے تو اب سوال بھی جا کر علی سے پوچھو۔ ذرا توجہ چاہتے ہیں، کہا کہ جب بیعت علی کا حکم دے ہی دیا ہے تو اب سوال بھی مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاؤ علی سے پوچھو۔ لوگ مولا علی کے پاس آئے، کہا کہ مولا علی یہ بتائیے آپ کی ہتھیلی کا رخ، پھر دیکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں اور جب میں اس کی تشریح کروں گی انشاءاللہ تو جھوم جانیے، کہا آپ کی ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف نہیں ہے، یہ پوزیشن ہوتی ہے ہاتھ کی جب آسمان کی طرف ہوتا ہے، بلکہ آپ کی ہتھیلی کا رخ زمین کی طرف ہے۔ بس میں نے بات کو ختم کیا کہ میرے مولا علی نے جواب دیا کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا بلکہ بیعت لے رہا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ حاضرین مجلس، عجیب و غریب سوال اور جواب، کہا کہ میں بیعت مانگ نہیں رہا بلکہ بیعت لے رہا ہوں۔ تو چاہنے والوں، بنا معرفت امام کے ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ذرا توجہ چاہوں گے، اور آج بھی ایک امام پردہ غیب میں ہے۔ صلی اللہ محمد بھائی۔ ہم درود میں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد تک ہی رہ جاتے ہیں، آگے نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیا مولا کا انتظار نہیں ہے؟ کیا مولا کو بلانا نہیں ہے؟ کیا مولا کو بار بار
बुलाना नहीं चाहते। देखिए, साइकोलॉजिस्ट, नफ्सियात जो माहिरीन हैं, उनका कहना ये है कि बुलाता वो है, गाजीपुर का मजमा, इस जुमले को बहुत गौर से सुने, कि बुलाता किसी को वो है या बुलाने में शिद्दत उसके होती है कि जो आने वाले के तकाज़ों को पूरा कर चुका होता है। हम बार बार अगर बुला रहे हैं, इसका मतलब है कि हम अपने इमाम के तकाज़ों को पूरा कर चुके हैं। और अगर हम वाजिल फरजहुम कह नहीं रहे, या इमाम का इंतज़ार नहीं कर रहे, या इमाम को बुला नहीं रहे, इसका मतलब है कि हमने अपने इमाम के तकाज़ों को अभी पूरा नहीं किया है। और चाहने वालों, हमारा ईमान कामिल जब होगा कि जब हम इमामत के तकाज़ों को पूरा करें, विलायत और इमामत पर यकीन कामिल हो। और चाहने वालों, वो इमाम के जो पर्दे गैब में है, उसे भी आने की जल्दी है। ऐसा नहीं है कि आप ही बुला रहे हैं, बल्कि वो पर्दे गैब में जो इमाम है, वो भी बहुत जल्दी आना चाहता है। लेकिन चाहने वालों, बात दरअसल ये है कि अभी ना वो हालात हैं और ना हमारे बुलाने का तरीक़ा वो है, बल्कि गैबत इमाम में हमारी जो जिम्मेदारियां होनी चाहिए, हमने उन जिम्मेदारियों को अभी पूरा नहीं किया है। मेरा मौला तो खुद कहता है कि तुम इमाम वाले हो, फ़क़त फ़िक़े जाफरिया वो खुशनसीब फ़िरक़ा है कि जिसका इमाम जिंदा है, जो पर्दा गैब में है। मेरा मौला कहता है, किसी दर पे जाने की ज़रूरत क्या है? अगर परेशान हो तो रात को जब बिस्तर पर लेटा करो, तो तकिए पर जब सर रखा करो, तो अपनी सारी परेशानी अपने जिंदा इमाम से बयान किया करो। मौला आपकी हर परेशानी को दूर करेगा। और एक और अमल जो मैं गाजीपुर के मजमे को देकर जा रही हूँ, वो अमल ये है कि जब सुबह सवेरे आपकी आँख खुले और आप बगैर किसी से कलाम किए हुए सबसे पहले कहा करे, अस्सलामु अलैकुम या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान। इसका मतलब है कि आप अपने मौला को सलाम करेंगे। सलाम का जवाब वाजिब है। अगर मौला आपके सलाम का जवाब दे देंगे तो फिर कोई भी आफत, कोई परेशानी, कोई मौत आप तक आ ही नहीं सकती, इसलिए कि मौला ने आपके सलाम का जवाब दे दिया है। तो चाहने वालों, ये इमामत व विलायत पर यकीन रखने वालों की जिम्मेदारियां हैं कि हमारा ईमान भी कामिल हो। मेरे इमाम को तो खुद बहुत आने की जल्दी है, इसलिए कि मौला को करबला का इंतकाम भी लेना है और अपनी जद्द माजिदा का इंतकाम भी लेना है। हाज़रीन मजलिस, काफ़ी वक्त हो गया, तकरीबन 1 घंटा मैंने आपको इस फर्श अज़ा पर इबादत का मौका दिया। मैं ज़हमत का लफ्ज़ नहीं अदा करती, इसलिए कि फर्श अज़ा पर आना एक इबादत है और उस इबादत का मौका आप हजरात को तकरीबन 1 घंटे तो मेरे साथ ही मिला है। शहजादी कौनैन मासूमीन अलैहिस्सलाम, शुहदाए करबला, असीरान करबला, आपके इस परवरदिगार इबादत, अजीम इबादत को कबूल फरमाए और आपको इसका अजर अजीम अता करे। चाहने वालों, आपके मौला को भी बड़ी जल्दी है, आपके मौला को इमाम करबला का इंतकाम भी लेना है। हाज़रीन मजलिस, आज ये एक बुजुर्ग के, किसी के वालिद के इसाले सवाब की मजलिस है। अज़ादारों, माँ बाप का रुतबा क्या होता है, मैं इस मजलिस में तो नहीं बता पाऊंगी, इसलिए कि वक्त काफ़ी हो चुका है। लेकिन हाँ, बाप की मोहब्बत उससे पूछो कि जो बाप के बिना वतन में बेचैन है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला मसाइब की मंजिल पर आ गई। मेरा काम मसाइब बयान करना है,
اور آپ کا کام گریہ کرنا ہے۔ چاہنے والوں، اگر چاہتے ہو کہ شہزادی کونین اس فرش عزا پر آئی ہے اور آپ کا پرسہ لے، تو خدا کی قسم پرسہ دینے میں کوتاہی نہ کرنا، بلکہ بآواز سے بلند پرسہ دینا، اس لیے کہ شہزادی کو بآواز سے بلند رونا بہت پسند ہے۔ حاضرین مجلس، کربلا کا مقتل ہے، روز عاشور ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کی آواز آئی کہ حسین کون ہے؟ ذرا توجہ چاہتی ہوں، حسین کون ہے؟ کہ کسی نے کہا کہ جوان لال کے لاشے کے قریب، ارے وہ جو بوڑھا بیٹھا ہوا ہے وہی حسین ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آنے والا جوان کے لاشے کے قریب آیا اور آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، کیا تم ہی حسین ہو؟ ہائے ہائے، آنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ کیا تم ہی حسین ہو؟ میرے مولا نے کہا ہاں میں ہی حسین ہوں۔ کہنے لگا آنے والا کہ لگتا تو نہیں کہ تم حسین ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا خط لایا ہوں، تمہاری بیٹی نے کہا تھا اے شخص میرا بابا مسند پر بیٹھا ہوگا، ایک طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، ایک طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہوگا۔ ہائے میرا مولا نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا، لا مجھے خط صغرا دے۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس شخص نے خط دیا، مولا نے خط لیا، علی اکبر کے سینے پر خط رکھا، لاش علی اکبر تڑپا۔ عزاداروں، مولا نے پھر وہ خط اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس شخص کو واپس وہ خط دیا۔ وہ شخص کہتا ہے مولا جواب دیجئے، کہا جا جواب مل گیا، خط پہ خون علی اکبر لگا ہوا تھا، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرا مولا حسین اس کے بعد خیمے میں آیا، بہن کے پاس آیا، سید سجاد کے پاس میرا مولا پہنچا۔ ایک مرتبہ بیمار نے آنکھیں کھولی، بابا اینا اینا چچا عباس، کہا میرے لال قتل ہو گئے، کہا اینا اینا علی اکبر، کہا میرے لال قتل ہو گئے۔ میرا مولا کہتا ہے اے سجاد، مختصر یہ ہے کہ بس مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں ہے۔ اے سجاد، میں بھی کچھ دیر کا مہمان ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس کے بعد میرے مولا نے بہن سے لباس مانگا، اے بہن لباس دے دو تاکہ شہادت کے بعد میرا جسم بے لباس نہ ہو سکے۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرا مولا خیمے سے باہر آیا، کبھی دائیں طرف دیکھا، کبھی بائیں طرف دیکھا، بہن آگے بڑھی، بھائی کو سوار کرایا، ارے گھوڑے کو ایڑ دی، راہوار چلا نہیں بلکہ اپنا سار سم کے طرف لے کر گیا۔ کیا دیکھا؟ 4 برس کی سکینہ، ارے بابا کے گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، میرے مولا گھوڑے سے اترے، بیٹی کو گود میں لیا، سکینہ میرے لال، کہا بابا آپ علی اکبر کو بھی لے گئے، بابا آپ علی اصغر کو بھی لے گئے، بابا کا بیٹیوں کا حق نہیں ہوتا؟ چاہنے والوں نہ سنا جائے گا۔ مولا آگے بڑھے، خاک کربلا کو مٹھی میں اٹھایا، ارے سکینہ کے سر میں ڈالا، اے
سکینہ، ارے یتیمی تجھے ملے گی، اسیری تجھے ملے گی۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا حسین مقتل میں آئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ تاریخ ساز جنگ میرے مولا نے کی۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ عزاداران مظلوم کربلا، زینب خیمے سے باہر آئی، آخری جملے ہیں، خدا کسی بہن کو ارے بھائی کا یہ لغم نہ دکھائے۔ ارے زینب خیمے کے در پہ آئی، آواز دی، اے رہوار کیا میرا بھائی تیری زین پر ہے؟ ارے گھوڑے نے بے زبانی میں کہا، اے شہزادی حسین میری زین پر نہیں ہے۔ چاہنے والوں بس زینب نے کہا، اے زمین کربلا ذرا بلند ہو جا، میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا حسین کہاں ہے۔ زمین کربلا ارے بلند ہوئی، زینب نے کیا دیکھا؟ حسین کا سینہ ہے، شمر کا گھٹنا ہے، ارے کند خنجر ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کسی نے ایک عالم سے پوچھا تھا، بس میں نے 2 جملوں میں اپنی مجلس کو تمام کیا۔ کسی نے ایک عالم سے پوچھا تھا کہ مولا کو پس گردن سے قتل کیا گیا یا سامنے سے قتل کیا گیا؟ عالم نے کہا، ارے پہلے حسین کو پس گردن سے قتل کیا، پھر شمر نے حسین کو سیدھا کیا، داڑھی کو پکڑا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پالنے والے اے عظیم کائنات کے عظیم خالق، ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرمانا۔ پروردگار، جن مرحومین کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان کی مغفرت فرمانا اور ان کے درجات کو بلند فرمانا۔ میرے مولا، تمام مومنین جو یہاں موجود ہیں اور جو کسی وجہ سے نہیں بھی آ پائے ہیں، ان کی رزق معرفت ولایت و امامت میں اضافہ فرمانا۔ میرے مولا، یہ دعا خصوصی طور پر آپ سب کے دلوں کی دعا ہے اور اس پہ بآواز بلند آمین کہیے گا۔ ہر علی ولی اللہ کہنے والے کو اس وقت تک موت نہ آئے کہ جب تک در نجف اور در حسین کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ پروردگار، جن کے لاک ڈاؤن میں روزگار ختم ہو گئے ہیں، پروردگارہ ان کو روزگار عطا فرمانا۔ میرے مولا، ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عطا فرمانا۔ پروردگارہ، ہمارے بچوں کو ایمان کی دولت سے نوازنا۔ میرے مولا، ہماری عبادتوں اور ہمارے سجدوں کو قبول فرمانا۔ پروردگارہ، جناب زینب نے عزاداری کی یہ امانت جو ہمیں عطا کی ہے، پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما کہ قیامت تک اسی طرح عزاداری حسین قائم و دائم رہے۔ میرے مولا، ہمارے امام کا ظہور میں تاجیل فرما اور ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا کہ ہم اپنے امام کا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ہمارے متبرک مقامات
جتنے بھی ہیں سیریا، عراق، ایران، نجف، کربلا، سب کی محافظت فرمانا اور پروردگار عالم سب کو ان جگہوں پر جانے کی توفیقات عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ ایک بار سورہ فاتحہ تمام مرحومین کے لیے آپ کہہ کے آپ ان کو ایصال فرما دیں۔ مرحوم انوار الحسن ابن عاشق حسین، زاہدہ بیگم بنت سید نذیر حسین، کلثوم فاطمہ بنت انوار الحسن، عاشق حسین ابن محمد جان، علی حسن ابن محمد جان، ابو الحسن ابن عبداللہ کر دیجئے، اور یہ ہیں اہلیہ ابو الحسن بنت عبداللہ، زہرہ دادی ابن عبداللہ، نذیر ابن عبداللہ، اہلیہ نذیر بنت عبداللہ، مقبول حسین ابن سید نذیر علی، اہلیہ علی باندی بی بی بنت سید مظفر حسین۔